صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا چونکہ وہ ہے کہ ہم کسی کا سوال نہیں رہنے دیں گے، اب ساتھی تھوڑی تکلیف فرما لیا کریں کہ جو سوال پوچھتے ہیں وہ اگلی مجلس میں سن بھی لیا کریں، یا ڈائریکٹ ہمیں پوچھے تو ہم ہر منٹ میں جواب دیتے ہیں، لیکن خصوصاً حضرت کے پیج والے جو ساتھی سوال کرتے ہیں پھر اگلی مجلس میں سنتے نہیں تو ان کی شکایت ہوتی ہے۔ ہم نوکر ہیں آپ کے، ہم 24 گھنٹے آپ کے خادم ہیں، آپ کو سوال کا جواب دیں گے، یہ عبادت ہے، بخشش ہے۔ آپ بھی تھوڑی سے ٹائم نکال کر توجہ سے اگلی مجلس میں سن لیا کریں۔ پہلا سوال ہے کہ بلڈ پریشر ختم کرنے کا وظیفہ، تو یاد رکھیے گا میرے عزیز، بلڈ پریشر ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ 41 بار اور اس کے شروع میں 41 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اس کے آخر میں 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تینوں چیزیں روزانہ پڑھیں، 41 دن پڑھیں، 41 دن کے اندر اللہ کرم فرما دے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر شفا نہ ملے مجھے بتائیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا وظیفہ تبدیل کر کے پھر بتاؤں گا۔ اللہ سے غالب امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ اس بیماری کو ختم کر دے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن آپ نے کرنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل شروع میں، آخر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 41 اور درمیان میں 41 بار فاتحہ، یہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پینا بھی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، نہیں تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ۔ سمیر صاحب انڈیا میں وہ کہتے ہیں گلف میں نوکری مل جائے تو اس کا وظیفہ بتا دے۔ میرے عزیز، کوئی ایک وقت رات کا مخصوص کر لیں جس میں وضو کر کے باوضو بیٹھے قبلہ جانب اور 500 بار ایک مجلس میں درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ آپ کچھ ایسا پڑھیں گے اللہ آپ کو نوکری دے دے گا، آپ کی پسند کی نوکری دے دے گا، نہیں تو مجھ سے رابطہ رکھیے گا، پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو۔ ریحان نذیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے بعد جھاڑو دینا، میرے عزیز شام کے بعد جھاڑو دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جن اکابر نے منع کیا ہے وہ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ برکت کا وقت صبح ہے، کام کا وقت صبح ہے، کہ یہ کام جھاڑو وغیرہ کے صبح دینے چاہیے، شام کو کیوں؟ یہ تو نحوست کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبوری سے صبح نہیں دے سکا، سفر میں تھا یا کہیں گیا ہوا تھا اور شام کو ہے، تو کیا مطلب وہ گندگی میں بیٹھ جائے، دکان میں گندگی میں بیٹھ جائے یا گھر میں گندگی میں بیٹھ جائے؟ نہیں، گندگی پسند نہیں ہے اللہ کے رسول کو، اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بدصورتی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ شریعت میں طہارت کو، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا، اگرچہ روایت مستند نہیں ہے لیکن طہارت نصف ایمان کہا گیا۔ ضعیف قول کے مطابق بھی، ضعیف حدیث بھی اس کو کہہ دے تو بھی طہارت نصف ایمان، تو آپ کو گندگی میں بیٹھنے کی شریعت اجازت کیسے دے گی؟ صبح ٹائم نہیں ملا، شام کو جھاڑو دے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر صبح ہے، صبح نہ ہو سکے تو شام کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے لکھا ہے شیخ کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں۔ پاؤں کو بوسے کی اگر گنجائش ہے تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ، اس سے بہتر کائنات میں کوئی شیخ نہیں۔ ہم والدین کی اتنا قدر نہیں کرتے، جن کے قدموں تلے جنت ہے۔ ساری دنیا عبادت کرتی ہے کس کے لیے میرے عزیز؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جنت آپ کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیے، باپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیے، اس کو نہیں کرتے، اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ شیخ سرانکھوں پر شیخ، سرانکھوں پر پیر، شراکوں پر مشائخ، لیکن اس سے قدموں کو بوسہ دینا کوئی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ ماتھے کو بوسہ دینے کی گنجائش ہے، ہاتھ کو بوسہ دینے کی گنجائش ہے، قدموں کو بوسہ دینے کی قطعی جائز نہیں، یہ سجدہ بن جائے گا، سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے۔ شام کو مرغا زان دے تو ذبح کرنے چاہیے؟ نہیں، اس کو کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ساری من گھڑت باتیں ہیں کہ شام کو مرغا زان دے تو اس کو ذبح کر دے، من گھڑت باتیں ہیں۔ رمضان میں نکاح حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں، کس نے کہا؟ میں خود اگلی رات نکاح کر کے آیا ہوں، ایک ساتھی کا، میرے دوست تھے، انہوں نے کہا نکاح کرنا ہے، میں نے کہا بالکل ضرور کریں، تو کہنے لگا ہم نے سنا ہے منع ہے، میں نے کہا کوئی منع نہیں ہے، غلط کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ غیر شادی شدہ لڑکے چمچہ ڈوئی وغیرہ چاٹ لیں تو کہتے شادی پر بارش آئے گی۔ میرے عزیز آپ چاٹ کر لیتے ہیں، آپ کی شادی پر بارش ہے تو مجھ سے پوچھئے گا، کوئی چمچہ ڈوئی کو چاٹنے سے شادی پر بارش نہیں آتی، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں، کوئی اس کی وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ساری فضول باتیں ہیں میرے عزیز۔
کیا مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے مصیبت آتی ہے؟ نہیں میرے عزیز، مصیبت گناہ سے آتی ہے، آنکھ کے پھڑکنے سے مصیبت کا کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو مصیبتیں وبائیں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، آنکھوں پھڑکنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے حقیقت ہے، فضول باتیں ہیں جو مسجد میں لوگ کرتے ہیں۔ رمضان میں مسجد کو سجانا جائز ہے؟ میرے عزیز آپ نے یہ بھی پوچھا گھر کو سجانا جائز ہے یا نہیں؟ دکان دفتر کو سجانا جائز ہے یا نہیں؟ صرف مسجد سجانے پر اعتراض ہو گیا، جائز ہے میرے عزیز، رمضان میں سہولیات کا اضافہ ہو جائے، اچھی بنا دے مسجد کو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ جا کر دیکھیں مسجد نبوی کو کیا سجایا ہے، بیت اللہ کو دیکھیں کیا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کو اعتراض مسجد پر ہے، دفتر پر نہیں ہوتا، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، گھر پر نہیں ہوتا، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو جائز ہے میرے عزیز۔ مسجد کے بقیہ زمین پر دکان بنا کر کرائے پر دے سکتے ہیں جی، گنجائش ہے، اگر وافر پلاٹ ہو، پلاٹ وافر ہو، بڑا پلاٹ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ میں دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہوں، دارالعلوم کراچی کی زمین پر 2-3 فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، بینک بھی بنے ہوئے ہیں، دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کا کرایہ دارالعلوم کراچی کو آتا ہے، بلکہ دارالعلوم کراچی کے اندر جو گھر ہیں، شیخ الاسلام میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب کا گھر، یہ گھر خود کرایہ دیتا ہے دارالعلوم کراچی کو۔ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان جو خود صدر ہیں دارالعلوم کراچی کے، ان کا گھر ہے، اس گھر کا کرایہ دارالعلوم کراچی کو دیتے ہیں۔ ان کی دکانیں ہیں، کتب خانے ہیں، اس کا کرایہ دکانوں کو دیتے ہیں، تو وہ ہے، اس کی آمدنی مسجد کو چلی جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی گنجائش ہے اس میں۔ مسجد کے لیے زبردستی چندہ لینا نہیں میرے عزیز، چندہ خوشی سے کوئی دے تو جائز ہے، خوشی سے نہ دے تو کوئی جائز نہیں ہے۔ یہ زبردستی کا رواج ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے لیے دینا تو پھر زبردستی کا ہے کا میرے عزیز، جب دینا ہی اللہ کے لیے تو خوشی سے جو دے اسی سے لے، زبردستی نہ لے، لٹ نہ ماریں۔ سرکاری کھمبوں اور سرکاری لائن سے مسجد میں بجلی استعمال کرنا میرے عزیز حرام ہے۔ یہ جس طرح گھر میں کنڈے لگا کر حرام ہے، اسی طرح مسجد میں بھی کنڈا لگا کر حرام ہے بجلی۔ اس میں جو لگانے والے ہیں، جس کا کردار ہے، وہ اس وقت تک گنہگار ہوگا جب تک یہ بجلی استعمال ہو رہی ہے، یہ حرام کام میں وہی ملوث ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے لکھا ہے کہ نماز جائز نہیں ہوگی، نماز جائز ہے، عبادت جائز ہے، اس میں اعتکاف میں بیٹھے اعتکاف ہو جائے گا، اس میں آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ہو جائے گی۔ لیکن جو سرکاری بجلی استعمال ہو رہی ہے یہ حرام ہے۔ جتنا بجلی استعمال ہوئی ہے تخمینہ لگا کے اس سارے بجلی کے شعبے کو دینا چاہیے، ورنہ یہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کی عبادت ضائع ہو جائے گی جنہوں نے لگایا ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہو یا کوئی الیکٹریشین ہو۔ نابالغ بچہ روزہ توڑ دے تو میرے عزیز نابالغ پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو توڑ دے گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا کہ آسمان گر جائے گا؟ اللہ اللہ ہے، اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کوئی ٹیچر نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، کوئی بندے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ سخت ہے، اللہ لٹ و ڈنڈا لے کر اللہ بیٹھا ہوا ہے کہ شاید بچے نے روزہ توڑا تو اللہ مار دے گا، نہیں نہیں، اللہ کریم ہے۔ بچے نے نابالغ بچے پر فرض ہی نہیں تھا، روزہ توڑ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نماز فرض نماز بھی نہیں ہے، نماز توڑ دے، نماز چھوڑ دے تو وہ بچے سے پڑھوانی چاہیے تاکہ بچے کے اندر اہمیت آ جائے۔ روزہ توڑ دے تو اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش بھی ہے، اس لیے اس پر فرض ہی نہیں ہے، وہ تو عادت ڈالنے کے لیے اس پر وہ